فیصل قاضی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا. یہ کہیے گا کہ بلکہ میں بات کرنا چاہوں گا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے پر. جیسے ہی مذاکرات کا آج آغاز ہوتا ہے، میز پر بیٹھتے ہیں تو ایک بہت سخت الفاظ وہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. اس سے پہلے ان کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ایرانی جو ہیں وہ ان کے ان سخت الفاظ کا کوئی اثر نہیں لے رہے، بلکہ الٹا یہ ان کے خلاف ہی جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان کا ایک اسٹریٹجی وہ پہلے یہ استعمال کر چکے ہیں؟ شاید وہ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایرانی پریشرائز ہونے سے انکار کر رہے ہیں. تو پھر کیوں بار بار وہی ایک چیز دہرائے جا رہے ہیں امریکی صدر؟ اب 80 سالہ صدر ٹرمپ کو تو معظم میں اور آپ نہیں سمجھا سکتے نا. ان کی ایک سیما صرف طبیعت ہے، ان کے ایک بیک گراؤنڈ ہے ایز اے پراپرٹی ڈیلر، ڈیلنگ کا اور نیگوسیشن کا. بٹ یہ جو ہے یہ تو کانفلکٹ ریزولوشن کی ٹاکس ہیں، اس میں دھمکیوں سے اور اس سے بات نہیں بنے گی. یہاں تو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اگر آپ امن چاہتے ہیں. تو صدر ٹرمپ میرے خیال میں ہمیشہ کی طرح اپنی عادت سے مجبور ہیں، اور چونکہ یہ بات آبنائے ہرمز پر آ کے رک گئی تھی رجیم چینج سے شروع ہو کے، تو آبنائے ہرمز پہ پھر تھوڑے سے خطرات منڈلا رہے ہیں کہ وہاں جو کچھ دن یہ شپس گئے تھے نکل گئے تھے، تو اب پھر ایران لبنان کی وجہ سے اور اسرائیل کی زیادتی کی وجہ سے روکنے کی بات کر رہا ہے اور پیچھے ہٹ گیا ہے. لیکن میں بتاتا چلوں کہ پاکستانی نیگوسیشن کی اور پاکستانی وفد کی اتنی بڑی کامیابی ہے کہ چند گھنٹوں میں ہی یہ چیز ریزالو کرنے تک لے آئے، کیونکہ اب نقطہ اس بات پر تھا کہ اسرائیل کی دراندازی کو روکا جائے. اور اس میں صدر ٹرمپ کی یا جے ڈی وینس کی یا امریکہ کے وفود کی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل کو یہ جو ایک بار معاہدے تک پہنچ گئے ہیں، پہلا سٹیپ صرف یہی تھا کہ جنگ بندی کر کے 60 روز کی، اس کے بعد نیگوسیشن پہ آئے. تو نیگوسیشن پر ایران کے پاس تو ایک ہی بٹن ہے کہ وہ اپنا ہرمز کو بند کر دے جب وائلیشن دیکھے اس سیز فائر کی. انہوں نے کیا اور اس پہ دوبارہ گارنٹیز دی گئیں. اور پاکستان کا جو وفد ہے، خاص کر فیلڈ مارشل عاصم منیر، جو کہ اس تمام گفتگو میں آرام سے نہیں بیٹھے اور بعد میں بھی وہ محسن نقوی اور جو ان کے اپنے قابل اعتماد ٹیم ہے ان کے ذریعے مختلف وفود سے مختلف کمروں میں جا کر بات چیت کر رہے ہیں، جو یقیناً آپ کو طلب بھی بتائیں گے، وہ وہاں پر ہی موجود ہیں اور وہ یہی آبزرو کر رہے ہیں کہ کون کس کمرے میں جاتا ہے اور کتنی دیر بعد آتا ہے. تو یہ بات اب وہ ہے کہ اسرائیل کو امریکہ ہی روکے گا، اور اسرائیل یا گارنٹر یا اسرائیل کو وارننگ دینے والا یا روکنے والا امریکہ ہی ہے. اور جے ڈی وینس تو کوئی دو رائے نہیں رکھتے. انہوں نے پہلے بھی صدر ٹرمپ سے بہت پہلے انہوں نے اسرائیل کو وارن کیا تھا کہ آپ کی وجہ سے ہم دنیا کا امن جو ہے وہ تہوالا نہیں کر سکتے اور اس میں رکھنا نہیں ڈال سکتے اگر جنگ بندی ہو رہی ہو. تو اب دوبارہ جے ڈی وینس وہاں موجود ہیں. یقیناً انہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ اسرائیل کو وہ روکیں گے، اور مے بھی ان کی کنورسیشن ہوئی ہوگی، کیونکہ ہم اس وقت میں دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ کا وفد ہے اس میں جے ڈی وینس، کیونکہ انہوں نے آئندہ صدارتی الیکشن کے بھی امیدوار ہو سکتے ہیں اور مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہا ہے ابھی نومبر میں، تو وہ تو ایک امن کی طرف چل رہے ہیں. لیکن جو دو اشخاص ہیں جیریڈ کشنر اور مارکو روبیو، ان کا جو ہے ان کا وہ ہے لیننگ وہ ٹورڈ اسرائیل ہے. تو ان کی موجودگی میں یہی ہو سکتا ہے کہ جے ڈی وینس نے ایز اے نائب صدر اپنا جو ہے وہ استحقاق استعمال کرتے ہوئے اس لیے یقین دہانی دے دی ہوگی یا دے رہے ہوں گے کہ بھائی اسرائیل کو ہم روکیں گے، اور اسرائیل کو امریکہ ایران آپ کیا سمجھ رہے ہیں اسرائیل رک بھی جائے گا؟ چونکہ ابھی تک جتنی بھی بات چیت ہوئی ہے یہ بار بار کہا گیا کہ لیبنان میں جنگ بندی ہو گئی ہے، پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ حزب اللہ کے ساتھ بھی معاملات طے ہو گئے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں پا رہی. تو چونکہ یہ تیسرا ایک طرح سے فریق ہے، ابھی تو دو فریق بیٹھے ہوئے ہیں میز پر. اسرائیل کو جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہی روک سکتا ہے، لیکن رک تو نہیں رہا ابھی تک. وہ ابھی تک اگر نہیں رک رہا تھا تو یقیناً امریکہ کے جیسے ہوتا ہے نا لاڈلا بچہ مستی کر رہا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اب جو سنب آئے گی یا جو اب شٹ اپ کال آئے گی امریکہ انتظامیہ کی وجہ سے، وہ میرے خیال میں زیادہ عملی ہوگی، زیادہ پریکٹیکل ہوگی. وہ صرف یہ نہیں ہوگی کہ ایک ٹیلی فونک کنورسیشن وہ ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ جو اکوپمنٹ یا جو ہتھیار جانے تھے اسرائیل کو یا جو ان کی امداد ہونی تھی اس پر کسی قسم کی قدغن یا
اس پر دوبارہ غور کو دوبارہ زیر غور لانے کی تجویز ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے، فیض صاحب نے بھی اپنے تجزیوں میں اور باقی تجزیہ نگاروں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس امن معاہدے کا اسپائلر اسرائیل ہے اور اسرائیل کو ہی روکنا ہے. تو اب ہم نے ہرمز کو تو کھلوا لیا تھا چند دنوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل کو اس کریکٹر سے، اس کردار سے کیسے روکا جا سکتا ہے. بالکل. اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کس قسم کی امریکہ سے یا دیگر یورپی ممالک سے اسرائیل کو روکنے کی گارنٹیز اور لیتا ہے یا یہ فیصل رکواتا صاحب ہے. ایک کیونکہ امتحان اب بات امریکہ کا بھی قطر ہوگا کہ اپنے لاڈلے بچے کو کیا وہ روک پاتے ہیں یا ان کے لیے درد سر بنتا ہے وہ. فیصل صاحب آپ اسے کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ چونکہ اس وقت پوری دنیا میں ایک اگر کہا جائے کہ ایک ہی ملک ہے جو یہ نہیں چاہتا، بلکہ جس کو بہت زیادہ پریشانی لاحق ہے کہ یہ کیوں مذاکرات ہو رہے ہیں، کیوں جنگ بندی ہو رہی ہے، وہ اسرائیل ہے. اور وہ مسلسل ایک ایکسپلائٹ کر رہا ہے ساری سچویشن کو بھی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ آسانی سے قابو آ جائے گا؟ چونکہ ان کے ہاتھ میں یہ چیز تو ہے کہ وہ لیبنان میں اگر حملے جاری رکھتے ہیں تو یہ سارا عمل جو ہے سیبوٹاج ہو سکتا ہے. تو یہ جو جیسے کہ ابھی فیصل نے بھی کہا کہ جو ان کو کنٹرول کرنا ہے یا ان کو آن بورڈ لانا ہے، یہ امریکی قیادت اور امریکی طاقت کا امتحان ہے کہ ایک ایسا الائے جو جن کو جونیئر پارٹنر کہا جاتا ہے اور جس کا خود جیسے جے ڈی وینس نے کہا کہ ان کے 2/3 ہتھیار جو بھی جنگوں میں جہاں غازہ، یعنی بہت بڑا انہوں نے اعتراف کیا کہ جو بھی جنگیں ہو رہی ہیں اسرائیل کی، اس میں 2/3 ہتھیار ویپنز امریکہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں اور فری دیے جاتے ہیں، جن کو کہ امریکن ٹیکس پیئرز یعنی میں اور فیصل کے ٹیکس کے پیسے جو ہیں ان ہتھیاروں میں میرے اور ان کے فیصل کے پیسے، ہم جیسے ٹیکس پیئرز کے پیسے وہاں استعمال ہو رہے ہیں. یہ جے ڈی وینس نے کہا. تو ایک ایسا پارٹنر، اس کو اگر صدر ٹرمپ جو کہ خود بھی دنیا کے سامنے برملا ایک بار بار نہ صرف ایک احساس دلاتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ آئی ایم دا باس، آئی ایم دا باس، آئی کال دا شاٹس، آئی کال دا شاٹس. تو وہ اگر واقعی شاٹس کال کرتے ہیں تو یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اس ایک ایسے ٹائنی ملک، ایک ایسے چھوٹے ملک، اگین جے ڈی وینس کے الفاظ ہیں کہ آپ کے پاس صرف 9 ملین کی آبادی ہے، جس میں صرف 7 ملین یہودی ہیں، باقی 2 ملین جو ہیں وہ عرب اسرائیلی سٹیزنز ہیں. اور ایک 7 ملین کی آبادی کے ساتھ آپ پوری دنیا میں قتل و غارت گری کر کے اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتے، جے ڈی وینس نے کہا ہے. تو جب ایک ایسا ملک جس کے حقائق آپ کو، جس کی حیثیت، جس کی اوقات آپ کو سب کچھ معلوم ہے، تو اگر امریکن قیادت، امریکن طاقت اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو یہ ایک بہت بڑا ہے. اچھا دیکھیے اب اس کا دوسرا پہلو آئی. اب دیکھیے دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ جو بھی معاہدہ ہوگا، جب تک کہ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز، یعنی جس میں کہ ریجن کے جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی آن بورڈ نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ معاہدہ کبھی افیکٹو نہیں ہو سکتا. چاہے ہماری وش لسٹ جو بھی ہو، ایران کی جو وش لسٹ ہو اور صدر امریکہ کی جو وش لسٹ ہو، تمام اپنی خواہشات کے باوجود معاہدہ وہی پائیدار ہوگا، وہی آگے چلے گا جو کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلے گا. اچھا اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں معظم. ابھی قطر کے جو ایک اہم اسکالر ہیں وہ ابھی فرما رہے تھے کچھ دیر پہلے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا جو جے سی پی او اے جو کہ اوباما نے ایران کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اور جس کو پھر 2019 میں ٹرمپ نے کینسل کر دیا تھا، تو کیا آپ اس معاہدے کے کینسلیشن سے خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل خوش ہیں. وہ اچھا ہوا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو وہ معاہدہ جو جب کیا گیا تو وہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان ہوا، حالانکہ وہ ہمارے ریجن کے متعلق تھا، لیکن نہ ریجن کے کسی ملک کو کنسلٹ کیا گیا اور نہ ہی بتایا گیا کہ اس میں ان لوگوں کے لیے کیا ریپرکشنز ہوں گے، کیا نتائج ہوں گے اور وہ آئندہ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا، اب اس میں ابھی اگین میں اس میں ایک براڈ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ جب تک کہ آپ ریجن کے تمام ممالک کو، تمام اسٹیک ہولڈرز کو، جس میں اسرائیل خود شامل ہے،
اگر وہ ساتھ نہیں ہوں گے تو سب سے بڑی گارنٹی اس معاہدے کی، ان مذاکرات کی کامیابی کی یہی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ حزب اللہ، انکلوڈنگ حماس، انکلوڈنگ ہوتیز اور اسرائیل، اور اس کے علاوہ ظاہر تمام ریاستیں، اگر وہ شامل نہیں ہوں گی تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آئندہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹھیک. اس میں جو ہے دراڑیں پڑیں گی، آپ کو کریکس نظر آئیں گے، اب بلکہ ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ پورا اور کوئی اس دفعہ پھر فیض صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انگیج بھی ہیں اور انہیں اعتماد میں لے کر ہی سارے معاملات ہوں گے.